اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى ابن مريم إلى الأرض فيتزوج ويولد له ويمكث 45 سنة ثم يموت فيدفن معي في قبري فأقوم أنا وعيسى ابن مريم قبر واحد بين أبي بكر وعمر. صدق اللہ و صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین و ناظرین، اس سے قبل ہم نے ایک انتہائی اہم موضوع اور اسلامی مسلمات اور دینی ثوابت، ایک اہم مسئلہ جسے ہم نے مسئلہ توفی سے تعبیر کیا، جو امت مسلمہ میں روز اول سے جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبر دی آج تک معروف اور مشہور ہے. ہم نے اس مسئلے کو پہلے 3 قسطوں میں قرآن حکیم سے بیان کیا کہ اللہ کا توفی فرمانا بندوں کو، تمام بندوں کو بشمول عیسیٰ وغیر عیسیٰ، موت کے وقت یہ متوفی کو اماتہ ہے، مارنا ہے، اور اللہ کا توفی فرمانا نیند کے وقت یہ بندوں کو سلانا ہے. اب اس میں تمام بندوں کے ساتھ اللہ کی ایک ہی سنت ہے. تمام بندے جب موت کا وقت آئے گا تو اللہ کا قبضے میں لینا یہ مارنا ہے، اور جب وہ سوتے ہیں تو اللہ کا قبضے میں لینا، ہر روز یہ عمل ہوتا ہے، یہ ان کو سلانا ہے. تیسرا، اللہ کا قبضے میں لینا ایک مخصوص بندے کو جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے، اس وقت جب اس کے دشمن اسے قتل اور صلب کے در پہ ہوں. یہ بات سمجھنے والی ہے. عمومی توفی بشر اور خصوصی توفی عیسیٰ ابن مریم کی. تو اس حالت میں اگر اللہ بندے کو قبضے میں لے تو اللہ بچانے کے لیے لے گا یا مارنے کے لیے؟ بس یہیں سے مسئلہ عوام بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں نے مکر کیا، تدبیر کی کہ وہ انہیں ماریں گے، تو اللہ نے انہیں قبضے میں لے لیا. یہ ہے توفی عیسوی. اب یہ چیزیں ہم نے قرآن سے بیان کی. اس کے بعد ہم نے حدیث نبوی سے جب اسی مسئلے کا بیان چاہا تو ہم نے حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خبر دی. ابو ہریرہ نے کیا بتایا؟ تمام صحابہ کرام کے اندر انہوں نے اعلان کیا اس بات کا کہ لوگوں، اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو اٹھا لیا، اور اگر کسی کو شک ہو اس بات میں تو یہ پڑھ لو آیت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ. یعنی حضرت ابو ہریرہ نے، جیسے صحابہ کرام کی عادت تھی مبارکہ، اور یہ ایک علمی کام ہے کہ قرآن کو حدیث سے وہ معید کرتے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع پر اس آیت کی یہ تفسیر کی، اور اگر ایک حدیث کو انہوں نے بیان کیا تو پھر اس کو انہوں نے مؤید فرمایا اس آیت سے۔ حدیث کیا تھی کہ اللہ کے نبی نے قسم کھا کے اٹھایا کہ واللہ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے۔ اور اے لوگو پڑھ لو اگر تمہیں سمجھنا ہے اس مسئلے کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم کی موت اس وقت ہوگی جب تمام دنیا کے اہل کتاب دائرہ ایمان میں آ جائیں گے، تو جب تک وہ نہیں آئے عیسیٰ کی موت نہیں ہوگی۔ یہ کس کی دلیل ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کی۔ کہاں انہوں نے بیان کی؟ تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اور قرآن نے یہ بھی ساتھ بتایا تھا اپنی ہی بارے میں، یعنی اپنے ہی کلام میں، کیا جو میں نے آیت شروع میں پڑھی کہ اے عیسیٰ، اس حالت میں اللہ نے خطاب فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهِ، جب وہ سب احاطہ کر چکے تھے اور پوری پلاننگ کر چکے تھے، منصوبہ بندی کر چکے، اس وقت اللہ نے یہ آیت توفی میں جو خوشخبری ہے عیسیٰ کو دی۔ اب آپ خود سوچیں کہ اللہ کا محبوب دشمنوں کے احاطے میں ہو اور پھر اللہ جو کہے کہ میں تمہیں اپنے قبضے میں لینے والا ہوں، تو اس میں سوائے بچانے کے دوسرا کوئی بھی معنی نہیں اس وقت۔ اسی لیے امت مسلمہ کے تمام مفسرین نے اس وقت کی موت کی قطعاً نفی کی ہے۔ اور معقول بات بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے انبیاء کی حفاظت کرتا ہے ان کے دشمنوں سے، اور خصوصاً جب وہ قتل کرنا چاہتے تھے اور سولی دینا چاہتے تھے، اللہ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، ان منصوبہ بندی والوں کی کوئی منصوبہ بندی کامیاب نہیں ہوئی، نہ قتل کر سکے نہ سولی دے سکے۔ پھر آگے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، کہ یقیناً وہ انہیں مار نہیں سکے۔ اب اتنے قرآنی بیان کے بعد اب پھر ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خبر دی۔ تو اس کے بعد ہم نے اس حدیث ابو ہریرہ کو بیان کیا تھا پچھلی مجلس میں۔ آج کی مجلس میں ہم حدیث پاک جو قرآن حکیم کا سچا، پختہ اور محکم بیان ہے، قرآن کریم قطعی اللہ کا کلام ہے اول سے آخر تک، اس کی کسی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر سب سے زیادہ معتبر ہے کہ وہ محبت قرآن ہیں۔ آپ پہ جو اللہ کی وحی نازل ہوتی سب سے زیادہ آپ اسے سمجھتے۔ تو اب آپ فرما رہے ہیں ایک دوسری حدیث جسے ہم نے شروع میں پڑھا تھا، وہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ کی ہے، جسے امام احمد نے اپنی مسند میں ذکر کیا۔ کیا فرماتے ہیں وہ حدیث میں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، ینزل فیکم ابن مریم، یہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور جب وہ آئیں گے اس دنیا میں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ خصوصی ان کے احوال ہیں۔ ایک حدیث میں تو وہ احوال ہیں جو اس دنیا میں اللہ ان سے کام لیں گے، وہ عظیم الشان کارہا نمایاں ہیں، کارہائے نمایاں جو ان کے ہاتھوں اللہ جن کا اتمام فرمائیں گے، جو پہلی حدیث میں ہم نے ذکر کیا۔ اس دوسری حدیث میں فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینزل عیسی ابن مریم الی الارض، زمین کی طرف۔ جب اٹھایا تو فرمایا رافعک الی، میں تمہیں اپنی طرف اٹھاتا ہوں۔ تو قرآن حکیم میں جہاں بھی اللہ یہ فرمائے اپنی طرف، تو اس سے مراد زمین سے آسمان کی طرف ہوتا ہے۔ اور جب یہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ زمین کی طرف اتریں گے عیسیٰ ابن مریم، تو لازمی بات ہے من السماء، آسمان سے اتریں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فیتزوج، شادی کریں گے، ویولد لہ، بچے ہوں گے، ویمکث 45 سنۃ، 45 سال ٹھہریں گے،
باقی کیا کریں گے وہ پہلی حدیث میں گزر چکا۔ پھر آگے فرمایا ثم یموت، یہ ہے ان کی موت کا وقت جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ اور قرآن حکیم کی بھی تصدیق یہ کہ چونکہ جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبقى من الملل الا ملت الاسلام، ملت اسلامی ہی باقی رہ جائے گی۔ ثم یموت، پھر ان کی وفات کا موت ہوگی، فیدفن معی فی قبری، پھر میرے ساتھ وہ روضہ مبارکہ میں دفن ہوں گے، اور میں ابو بکر اور عمر اور عیسیٰ ابن مریم ایک ہی قبر سے، یعنی جو روضہ شریف ہے اسی سے اٹھائے جائیں گے۔ اب یہ حدیث کس قدر صریح، واضح اور ظاہر ہے حضرت عیسیٰ کی حیات میں، اور یہ پیغام اور یہ محبت وحی کا بیان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرائض منصبی یہ تھے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، یعلمہم، پھر تعلیم دیں، ویزکیہم، اور پھر صحابہ کرام کا تزکیہ فرمائیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت تک جب تک یہ تمام کام پورے نہیں ہو جائیں گے، نزول ہو، شادی ہو، اولاد ہو، پھر ان کا دفن ہوگا روضہ شریفہ میں مدینہ منورہ میں۔ وہ عیسیٰ ابن مریم نہیں، نہ وہ مسیح موعود ہے جو کسی مدینے کے علاوہ کسی شہر میں ہے، قادیان میں ہو یا کہیں اور ہو، جیسے بہت سے منکرین اب پیدا ہو چکے ہیں حیات عیسیٰ کے۔ تو اس کے اندر یہ پختہ دلیل ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کی موت جناب رسول اللہ کی وفات کے بعد ہوگی۔ اب یہ دیکھیں، تو اگر ان کی وفات بقول قادیانیت کے 100 چند سال بعد ہو گئی اور وہ اپنے کشمیر میں مدفون ہیں، تو اس کی کوئی دلیل نہیں، لا اصل لہو، ہماری شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ اب تیسری حدیث جسے ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، اس کا الفاظ یہ ہیں، نبی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بینی و بینہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نبی، میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ اب آپ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کے عیسیٰ ابن مریم کے نزول تک، جیسے آپ نے خبر دی کہ 30 کذاب ایسے ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ نبی ہے۔ آپ نے اس کی بھی نفی فرما دی کہ میرے اور عیسیٰ ابن مریم کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر آگے یہ بھی فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ، تم جب اسے دیکھو گے تو پہچان لو گے، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ درمیان قد کے ہوں گے، رنگ ان کا بتایا سفید اور سرخ رنگ ہوگا، اور جب وہ اتریں گے تو ایسے اتریں گے کہ ان کے سر سے قطرے، جیسے نہانے والا آدمی نکلتا ہے تو قطرے گرتے ہیں۔ اور آگے پھر فرمایا کہ اسلام کے لیے وہ دنیا میں جہاد کریں گے، یدق الصلیب، صلیب کو توڑیں گے، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، خنزیر کو قتل کریں گے، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، پھر آگے فرمایا اور جزیے کو وضع کر دیں گے۔ یہ چیزیں نہیں رہیں گی، لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے سبھی کے سبھی، یا پھر ان کا انجام ہلاکت ہوگا۔ وَيَخْلِقُ اللَّهُ، پھر آگے فرمایا آپ نے وَيَهْلِقُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامِ، تمام ملتوں کا خاتمہ ہو جائے گا سوائے اسلام۔ اصل یہ وجہ ہے کہ جو عالمی کفر کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی کہ عیسیٰ ابن مریم زندہ رہیں یا زندہ ہوں، اسی لیے اس نے اپنے استعمار جو عالمی ہے، اپنے محکوم ملکوں میں انہوں نے ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، تاکہ ان قوموں کو وہ مایوس کر دیں
اور ان قوموں کو وہ ہم محکوم رکھیں۔ پھر آگے آپ نے فرمایا پھر حضرت عیسیٰ مسیح دجال کو بھی ہلاک کریں گے، وَيَهْلِكُ الْمَسِيحُ الدَّجَّالِ۔ اب آپ دیکھیں کہ مرزا نے بھی یہ کہا کہ میں عیسیٰ ہوں، میں مسیح موعود ہوں۔ کس دجال کا ان کے ہاتھوں خاتمہ ہوا، کس دنیا میں ان کے ہاتھوں مال اور امن جو تھا وہ پھیلا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسا دعویٰ، نہ کوئی سر، نہ پیر، نہ اصل، نہ نقل۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ 40 سنہ ثُمَّ يَتَوَفَّى، یہ ہے ان کی توفی موت۔ یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر قرآنی مفہوم کی خود شرح کر کے بتائی۔ اب آپ نے یہ سن لیا شروع میں ہی کہ اگر قبضے میں لینا موت کے وقت ہو تو یہ متوفی کا مارنا ہے۔ اب آپ نے فرمایا ثم یتوفا، یہ جو توفی ان کی ہوگی جب پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو جائے گا، پوری دنیا میں امن و امان ہو جائے گا، پوری دنیا میں اقتصادی خوشحالی ہو جائے گی اور ملت اسلام کی بقا ہوگی، تو پھر یتوفا، اب جو ان کو اللہ قبضے میں لیں گے تو یہ ہے ان کی توفی موت۔ فیصلی علیہ، پھر ان کی نماز جنازہ ہوگی۔ اب اس حدیث میں بالکل صاف ظاہر طور پہ آپ نے فرمایا کہ مسیح موعود وہی حضرت عیسیٰ ہیں جو اللہ کے نبی ہیں اور جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خوشخبری دی تھی، اور ان کی بعثت کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، نہ کہ وہ شخص مسیح موعود ہے جس نے نبی خاتم کے بعد دعویٰ نبوت کیا۔ وہ ہے مسیح موعود جو ابھی تک آسمان میں زندہ ہے اور وہیں سے نازل ہوگا۔ دنیا میں پیدا ہونے والا یا دنیا کے کسی شہر میں یا گاؤں میں یا قادیان میں پیدا ہونے والا مسیح موعود نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تیسری حدیث۔ اب ایک اور حدیث بھی ہے جس کو ہم ابھی آپ کے سامنے پڑھتے ہیں تاکہ آپ قرآنی توفی کو بزبان محبت قرآن سمجھ سکیں۔ یہ اصل میں ہمارا مقصد تھا اس چوتھے اور پانچویں محاضرے میں۔ چوتھی حدیث دیکھیں، رواہ البیہقی فی کتاب الاسماء والصفات عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم من السماء، کیسے تم ہوگے اس وقت کو ذرا یاد رکھو، تصور کرو اس وقت کا کہ عیسیٰ ابن مریم کا نزول آسمان سے ہوگا، اور لوگ پہچان بھی لیں گے جیسے پہلی حدیث میں گزرا، اور آگے فرمایا وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ، اور تمہارا امام تم سے ہوگا۔ اب آپ دیکھیں یہ ہے وہ امام مہدی رضی اللہ عنہ۔ انشاءاللہ اس پہ مستقل ہم گفتگو کریں گے امام مہدی پہ، چونکہ مرزا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میں عیسیٰ بھی ہوں، مسیح بھی ہوں، مسیح موعود بھی ہوں اور مہدی بھی ہوں۔ تو اب اس حدیث میں حضور نے فرما دیا کہ عیسیٰ اوپر سے اتریں گے، اور جیسے کہ بعد حدیث میں اس کی تفصیل ہے، عصر کا وقت ہوگا، اذان دی گئی ہوگی، تکبیر ہوگی، تو امام مہدی وہ نماز پڑھائیں گے۔ وَهَذَا الْإِمَامُ هُوَ الْمَهْدِي رضی اللہ عنہ۔ اب اس امام کے پیچھے جو اس امت کا ایک فرد ہے یصلی عیسیٰ علیہ السلام خلفہ، وہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے آسمان سے اترنے کے بعد۔ اب اس معنی میں احادیث بخاری و مسلم، مسند احمد، سنن ابن ماجہ سب احادیث آ چکی ہیں، مگر ہم نے اشارتاً چند احادیث کا اختیار کیا ہے، انتخاب کیا ہے، مگر سب روایات میں ایک کلمہ وارد ہے، وہ ہے نزول۔ اب آپ سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا جو تعارف اپنی احادیث میں اپنی زبان مبارکہ سے فرما رہے ہیں وہ ہے لفظ نزول۔ یہ نہیں کہہ رہے پیدا ہوں گے، یا یہ نہیں بتایا کہ وہ فوت ہو گئے۔ اور نزول کیا ہے؟ وہ رفع کے خلاف ہے۔ تو رفع ہو چکا تب نزول ہوگا۔ جیسے ہم نے شروع میں بتایا کہ رفع تک قرآن یوں کہہ رہا ہے بل رفع اللہ علیہ، جب قتل نہیں ہوا، صلب نہیں ہوا، وہ کر نہیں سکے تو یقیناً کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا وما قتلوہ یقیناً بل رفعہ اللہ، یقیناً وہ انہیں قتل نہ کر سکے، نہ مار سکے، بلکہ اللہ نے ان کا رفع فرمایا۔ اب رفع کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان حدیث میں لفظ نزول سے عیسیٰ کا تعارف کرا رہے ہیں۔ یہ ہے شخصیت عیسیٰ کا تعارف۔ اور قرآن حکیم نے بھی اس کی تائید میں، جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ حدیث کو قرآن سے معید کرتے اور قرآن کو احادیث سے، ایک ہی بات ہے۔ جناب رسول اللہ محبت قرآن ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اور جناب رسول اللہ اس قرآن کے بیان کرنے والے ہیں جو اللہ کے عطا کردہ بیان کو لوگوں کے سامنے واضح کرتے ہیں۔ جیسے اللہ نے خود فرمایا کہ ہم نے اپنے پیغمبر پہ جو قرآن نازل کیا پھر اسے اس کا بیان بھی سکھایا، ثم ان علینا بیانہ، تو آپ کے بیان کے مطابق یہ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا تعارف ہے۔ یہاں پہ میں اس آیت کی طرف بھی اشارہ کر دیتا ہوں جس کے بعد جو قرآن حکیم میں سورہ زخرف میں ہے وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، یہ بہت لمبا قصہ ہے عیسیٰ ابن مریم کا۔ آخر میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم جو قیامت کی علامات میں سے ہیں، یعنی ان کی وفات نہیں ہوئی، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نزول قرآن کے بعد علامات الساعہ کہا گیا۔ اور اللہ نے فرمایا فاختلف الاحزاب من بینہم، اس کی شخصیت میں لوگوں نے بہت اختلاف کیا، کئی گروہ ہو گئے، اور حق اور سچ وہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو آپ کو خبر دے رہے ہیں وہی حق اور سچ ہے، فلا تمترن بہا واتبعون، حضور فرمایا کہ تم شک نہ کرو اور میری پیروی کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ اور یہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔ ایک اور حدیث بھی ابھی میرے سامنے آ گئی ہے حضرت نواس بن سمعان کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے امام مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور مستدرک ان سب نے روایت کیا۔ اب آپ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ بعض لوگ حدیث کی ان روایات کو سمجھتے نہیں۔ یاد رکھیں حدیث محدثین کا قول نہیں ہوتا۔ امام بخاری اگر کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو وہ اپنے سے رسول اللہ تک سند کو ذکر کرتے ہیں کہ مجھے میرے استاد حمیدی نے بتایا، ان کو ان کے استاد فلاں نے بتایا، ان کو ان کے استاد عبداللہ نے بتایا، ان کو ان کے استاد فلاں صحابی نے، پھر آگے جا کے رسول اللہ تک بات پہنچتی ہے۔ تو مقصد صرف یہ ہے کہ یہ سلسلہ ذہبیہ، سنہری سلسلہ، یہ اس امت مسلمہ کا خاصہ ہے۔ مسلمان ہی اس دنیا میں وہ امت ہے جس کی ہر حدیث اور اس کے نبی کا ہر قول اور ہر فرمان وہ سند متصل کے ساتھ ہے۔ اب امام بخاری ہوں، ترمذی ہوں، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، اب آپ لوگ اس مسئلے کو نہیں سمجھتے۔ وہ یہ نہیں کہتے جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ وہ اپنے سے اپنے استاد کو، پھر ان کے استاد کو، پھر ان کے استاد کو، سب کا نام لے کے ہر محدث اپنی کتاب میں یہ ذکر کرتا ہے۔ تو یہ چیز جو آج امت کے لیے ترہ امتیاز ہے اور باعث فخر ہے، بدقسمتی سے بعض لوگ اسی چیز کو باعث نقد بنا دیتے ہیں۔ کس قدر بدبختی کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے کہ جن روایات پہ اور جن احادیث پہ پوری امت کا اتفاق ہے اور وہ محدثین اپنے سے لے کے
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सनद सही के साथ इत्तिसाल के साथ बयान करते हैं। आज ऐसे कुछ बदबख्त लोग दुनिया में आ चुके हैं जो उन्हीं को शक की निगाह से देखते हैं। तो ये है कि जब किसी उम्मत में ज़वाल आ जाता है तो वो बायस फ़ख्र चीज़ को भी बायस क़दह बना लेते हैं, बदकिस्मती है। तो इसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़यबअथुल्लाहु अल-मसीह इब्न मरियम फ़यंज़िलु इंदल मनारा अल-बैदा शर्क़िय्य दमश्क। ये देखें, उनके नुज़ूल का भी ज़िक्र फरमा दिया, मकान का भी फरमाया कि अल्लाह मसीह इब्न मरियम को भेजेंगे और उन्हें दमश्क के मशरक़ी जानिब मनाराए बैदा पे उतारेंगे। अब आप देखें किस तरह उतारेंगे। इस हैत को भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि इस तरह वो 2 चादरें पहने हुए होंगे और अपने हाथ 2 फरिश्तों के बाजुओं पे रखे होंगे, परों पे रखे होंगे। अब देखो कितनी सरीह तौर पे ये पैगामात हैं जनाब रसूलुल्लाह के उम्मत के हर फ़र्द के नाम। किस बाब में? हज़रत मसीह के बाब में। तो मैं आज की इस मजलिस में इसी पे इक्तफ़ा करता हूँ कि मुसलमान उम्मत के लिए हदीस और उसकी असनाद और मुहद्दिसीन का बयान ये एक सुनहरी सिलसिला है जो बायस फ़ख्र है। अब उसके मुताबिक जो अहादीस मैंने ज़िक्र की हैं, हर हदीस ने नुज़ूल का लफ्ज़ बोला और इससे हज़रत ईसा का रफ़ा भी साबित हो गया और हयात भी साबित हो गई। फिर सराहत से आपने फरमाया कि वो जब आएंगे तो इतनी मुद्दत ज़िंदा रहेंगे, शादी होगी, बच्चे होंगे। तो अब ये बताएं कि तवफ़ी का क्या माना हुआ। जैसे हमने पहले बयान किया, तवफ़ी का माना अल्लाह का बंदे को कब्ज़े में लेना। अगर वो मौत के वक्त होगा तो ये मारना है, नींद के वक्त होगा तो ये सुलाना है। और अगर ईसा को अल्लाह दुश्मनों के इहाते में अपने कब्ज़े में लें तो ये उनका बचाना है। बस इन बातों को सामईन व हज़रात याद रखें और इसी पे मैं इक्तफ़ा करता हूँ। और ये अक़ीदा वो मुबारक अक़ीदा है जिसे क़ुरआन ने और अहादीस खैरुल अनाम ने बयान किया। अल्लाह ताला हम मुसलमानों को इसी अक़ीदे पे इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और हमारे जो लोग इन उमूर में कुछ मुतज़लज़िल हैं, अल्लाह उन्हें भी इस्तिक़ामत दे। और जो इस बात के मुनकर हैं, अगर वो ये कहते हैं कि हम अल्लाह और रसूल को मानते हैं, तो उन्हें अल्लाह हक़ को कबूल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बराए मेहरबानी डॉक्टर सईद मक्की के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।